بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو ناظرین ہم کریں گے نواب اکبر بگٹی پہ۔ 2006 میں ان کی وفات ہو چکی ہے۔ بہت سے لوگ اس نام سے واقف ہیں، لیکن ہمارے ینگسٹر جو ہیں، جو ہسٹری نہیں جانتے، یا ان کو ہمارے جو سیاستدان تھے یا پری پارٹیشن سے جو لیڈر چلے آ رہے تھے ان کے بارے میں ان کو آگاہی نہیں ہے، تو ان لوگوں کے لیے جو 2006 میں چھوٹے تھے یا 2000 کے آس پاس جو پیدا ہوئے ہیں، ان کے لیے یہ ویڈیو ہے کہ وہ اس کو دیکھیں اور سمجھیں کہ نواب اکبر بگٹی کون تھے۔ آج میں ان کی زندگی کے مختلف حقائق بتاؤں گا سب کے لیے جو ان کو جانتے ہیں یا جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ تو اس کے بعد کومنٹس میں مجھے بتانا ہے کہ آیا وہ محب وطن تھے یا غدار تھے۔ تو تمام جو ہے حالات آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اس کے بعد اپنے کومنٹس میں بتانا ہے، فیصلہ آپ پر چھوڑتے ہیں کہ آیا وہ محب وطن تھے یا غدار تھے۔ تو لازمی چینل کو سبسکرائب کریں، اس کو شیئر بھی کریں، بچے بھی دیکھیں، بڑے بھی دیکھیں اس ویڈیو کو، اور چینل کو بھی جو ہے وہ سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کریں اس ویڈیو کو۔ بلوچستان سے تعلق تھا نواب اکبر بگٹی کا۔ اکثر لوگ ان کے نام سے واقف ہیں۔ بہت بڑے سیاستدان تھے، بہت بڑے انسان تھے۔ ان کی زندگی میں مختلف نشیب و فراز آتے رہے۔ بے نظیر اور نواز شریف کے ساتھ بھی انہوں نے کام کیا۔ نواز شریف اور بے نظیر نے ان کو صدر پاکستان بنانے کا جھانسا دیا، لیکن دونوں نے نہیں بنایا۔ اس کے علاوہ یہ دیکھیں گے کہ وہ غدار ہیں یا محب وطن ہیں، اس پر بات کریں گے۔ ان کی کچھ چیزیں میں آپ کو ایسی بتاؤں گا کہ جو پاکستان سے محبت پر مبنی ہیں۔ قیام پاکستان کے وقت جب بہت سے بلوچ سرداروں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کی مخالفت کی تھی، تو نواب صاحب نے اپنا کیا کردار ادا کیا تھا؟ آیا پاکستان کے ساتھ الحاق میں جو الحاق کرنا تھا اس کی مخالفت کی تھی یا اس کے حق میں تھے؟ اور ایک ہندو لڑکی کے ساتھ ان کے بیٹے نے طلال اکبر بگٹی جو ہیں چھیڑ چھاڑ کی تھی۔ جب اس کا والد شکایت لے کے پہنچا اکبر بگٹی کے پاس، تو اکبر بگٹی صاحب نے کیا بیٹے کو سزا دی یا نوابوں کی طرح بیٹے کو معاف کر دیا؟ اور ایک اور کیس بنا تھا ان کو، جو شاید ان کی موت کا بھی سبب بنا ہے، ڈاکٹر شازیہ کیس ڈیرہ بگٹی میں، کیپٹن حماد کی سربراہی میں، جو اس وقت کی خبریں تھیں، اس وقت کے اخبارات تھے ان کے مطابق کہ اس کے ساتھ ریپ ہوا تھا۔ قومی اسمبلی میں وہ اردو کی بجائے انگریزی اور بلوچی میں تقریر کیوں کرتے تھے؟ اس کے بعد پنجابیوں سے ان کی اتنی چاہت، اتنا لگاؤ، اتنی محبت نہیں تھی یا دشمنی تھی، جبکہ ان کے دوستوں کا جو حلقہ احباب تھا اس میں اکثریت جو ہے وہ پنجابیوں کی تھی۔ اس کی کیا ریزن ہے؟ اور میاں والی جیل میں جب وہ قید تھے، ایک مشہور قیدی چراغ والی جو کہ ملکہ برطانیہ کی سیکورٹی کی ٹیم میں بھی مامور تھے، تو ان کے ساتھ ان کی دوستی ہو گئی اور ان پر انہوں نے کیا احسان کیا۔ تو ان باتوں پر بات کریں گے آج۔ پرویز مشرف کے دور میں جب حالات تنگ تھے ڈیرہ بگٹی میں ڈاکٹر شازیہ قتل کیس کی وجہ سے، تو اکبر بگٹی کے پاس کسی بھی اخبار نویس کو آنے جانے میں پابندی تھی۔ تو بنارس خان نامی ایک جو پشتون فوٹوگرافر تھا، اخبار نویس تھا، وہ کسی نہ کسی طرح چھپتا چھپاتا پہنچ گیا۔ نواب صاحب کیونکہ 79 ایئر ایج ہو چکی تھی ان کی اس وقت، تو نواب صاحب کو دو ان کے جو باڈی گارڈ تھے یا بندے تھے، انہوں نے کندھوں سے سہارا دیا ہوا تھا اور گاڑی میں بٹھا رہے تھے۔ نواب صاحب نے اس کو بلایا، اور پشتون میری یہ تصویریں شائع نہ کرنا، کہیں میرے جو مخالف ہیں، میرے جو دشمن ہیں، وہ یہ نہ سمجھ لیں کہ میں کمزور ہو چکا ہوں۔ نواب صاحب اس طرح کی شخصیت کے مالک تھے۔ اب دیکھتے ہیں کہ نواب صاحب پیدا کب ہوئے۔ نواب صاحب 1927 میں ان کی پیدائش ہوئی۔ پڑھائی جو ان کی تھی وہ کچھ مقامی پڑھائی تھی، اس کے بعد کراچی میں پڑھے، اور اس کے بعد وہ آگے لاہور میں ایچیسن کالج میں۔ یہاں بھی ان کی دلچسپ ایک آپ کو بات بتاتا ہوں کہ نواب صاحب انگریزی لباس سے شدید نفرت کرتے تھے، اور ایچیسن کالج میں رائے تھا کہ پینٹ کوٹ ٹائی کے ساتھ کلاس روم میں جانا ہے، لیکن نواب صاحب نے جتنی دیر وہاں پہ اپنی پڑھائی کی، ان کا یہ تنازع چلتا رہا۔
وہ ہمیشہ شلوار قمیض میں آیا کرتے تھے، اور جتنی دیر وہ ایچ کالج میں پڑھتے رہے جرمانہ ادا کرتے رہے، لیکن اپنی روش نہیں انہوں نے بدلی اور وہ شلوار قمیض زیب تن کرتے تھے۔ اس کے بعد ایکسفورڈ میں چلے گئے، وہاں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ تو تعلیمی کیریئر نواب صاحب کا یہ ہے جی۔ اب کچھ بات کر لیتے ہیں نواب صاحب کی شادیوں پہ اور ان کے جو بچے ہیں ان کے۔ تو نواب صاحب نے اطلاعات کے مطابق 3 شادیاں کی تھی۔ ایک بگٹی قبائل کی بیوی تھی ان کی، ایک سندھی تھی اور ایک پٹھان تھی۔ ان کے حلقہ احباب میں جو دوسرے دوست تھے وہ ان کو اکثر کہا کرتے تھے کہ نواب صاحب آپ نے پٹھانوں میں بھی شادی کر لی، سندھیوں میں بھی کر لی اور بگٹیوں میں بھی کر لی، تو ایک آپ کی اب پنجابی بیوی بھی ہونی چاہیے۔ تو اس بات کو وہ ہنس کر ٹال دیا کرتے تھے۔ اگر بچوں کی بات کریں تو نواب صاحب کے 5 بیٹے تھے، جن میں سلیم اکبر بگٹی، طلال اکبر بگٹی، ریحان اکبر بگٹی، سیال اکبر بگٹی اور جمیل اکبر بگٹی جو ہیں وہ ان کے نام یہ ہیں۔ اس کے بعد ایک دفعہ وہاں پہ بلوچستان میں ڈیرہ بگٹی میں ایک واقعہ ہوا کہ ایک ہندو لڑکی کے ساتھ ان کے جو بیٹے طلال اکبر بگٹی تھے انہوں نے چھیڑ خانی کی اور بات پہنچتے پہنچتے نواب صاحب تک پہنچ گئی، اور اس لڑکی کا باپ، ہندو باپ جو تھا، وہ شکایت لے کے خود نواب صاحب کے پاس پہنچا، اور نواب صاحب کو جب پتہ چلا کہ واقعہ ہی ایسا واقعہ ہوا ہے تو انہوں نے نوابوں کی طرح، کیونکہ خود نوابوں کو اور نوابوں کے بچوں کو یہ اجازت ہوتی ہے کہ اپنی رایا کے ساتھ وہ کسی طرح کا بھی سلوک کریں، ان کو ڈنڈے ماریں، ان کو قید کریں، ان کے ساتھ زیادتی کریں، حتیٰ کہ جنسی زیادتی کریں، ان کو اس چیز کی آزادی ہوتی ہے۔ لیکن نواب صاحب قطعاً ایسے نہیں تھے۔ نواب صاحب نے اسی وقت اپنے اس بیٹے کو، طلال کو، یہ سزا دی کہ اس کو شہر بدر کر دیا۔ اور ناظرین، وہ جو بیٹا تھا ان کا کراچی میں فلیٹ میں رہتا رہا، اور نواب صاحب جب تک زندہ رہے وہ بچہ طلال جو تھا وہ ڈیرہ بگٹی نہیں آ سکا، اور نواب صاحب کے مرنے کے بعد اس کو اجازت ملی اور پھر وہ ڈیرہ بگٹی آیا۔ تو یہ ایک شخصیت کا پہلو تھا نواب صاحب کا۔ مشہور تھے، سخت گیر نواب ہونے کی صورت میں کہا جاتا ہے لوگوں کے ساتھ بہت ظلم زیادتی کرتے تھے، لیکن اس طرح کی باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا کہ جو اپنے بیٹے کو سزا دے سکتا ہے وہ اصولوں کا کتنا پابند ہوگا بندہ، یا کتنا وہ اصول پرست ہوگا۔ اچھا، بات کرتے ہیں کہ ایوب خان کے زمانے میں جب الیکشن ہوئے اور ان کے مد مقابل محترمہ فاطمہ جناح جو قائد اعظم کی بہن تھیں وہ آئیں، تو جو ایوب کی پارٹی تھی انہوں نے بہت تضحیک کی فاطمہ جناح کی، اور ان کو کتیا تک بھی کہا گیا، جبکہ اس الیکشن میں نواب صاحب نے کھل کھلا کر جو ہے وہ فاطمہ جناح کا ساتھ دیا، مکمل طور پر ان کا ساتھ دیا، ان کی حمایت کی، اور سزا کے طور پر جب وہ پارٹی جیتی ایوب خان کی، تو ایوب خان نے جھوٹے مقدمے، منشیات فروشی کے، ناجائز اسلحہ فروخت کرنے کے اور ان کے چچا کے قتل کا مقدمہ بنا کر نواب صاحب کو جیل میں بند کر دیا، اور 10 سال تک ان کو سیاست سے آؤٹ رکھا۔ تو یہاں پر یہ دیکھیں کہ جو اس طرح کا بندہ جو قائد اعظم کی بہن کے اتنا قریب تھا، ان سے محبت کرتا تھا، تو وہ ہم اس کو کس طرح غدار وطن کا خطاب دے سکتے ہیں۔ ایک اور جو بات، جب 1947 میں جو بلوچستان میں برٹش راج تھا، اور وہاں پہ ہوا یہ تھا، آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ جو نواب تھے یا ان ریاستوں کے مالک تھے یا یہاں پر مسلم آبادی زیادہ تھی، ان کا الحاق پاکستان کے ساتھ ہونا تھا۔ تو جو بلوچستان ہے وہاں پہ یہ نوابوں کی حکومت تھی، اور ان میں سے اکثر نواب جو تھے وہ پاکستان کے ساتھ اپنا الحاق نہیں چاہتے تھے، انڈیا کے ساتھ جانا چاہتے تھے۔ لیکن اس موقع پر نواب اکبر بگٹی نے قائد اعظم کے ساتھ شامل ہوئے، اور ان نوابوں کو منانے میں یا پاکستان کے ساتھ الحاق کرنے میں نواب صاحب نے ایک کلیدی کردار ادا کیا تھا کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ شامل ہونا ہے۔ ناظرین، نواب صاحب جب میاں والی جیل میں قید تھے تو ان دنوں
ایک بہت مشہور زمانہ بدماش تھا جو کہ ملکہ برطانیہ کی سیکورٹی میں بھی مامور رہا تھا، چراغ بالی نام کا. ان کے ساتھ ان کی دوستی ہو گئی، اور جو میں نے شروع میں بتایا تھا کہ ان کے ساتھ کیا احساس کیا ان کا اور کیا احسان کیا، کہ وہ دوستی جب ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ مجھے لگتا ہے کہ پولیس نے مجھے مار دینا ہے، تو میرا ایک ہی بیٹا بچا ہے جو بھی چھوٹا ہے. نواب صاحب، آپ نے رہا جب ہونا ہے تو آپ نے اس بچے کو اپنی زیر سرپرستی بڑا کرنا ہے. نواب صاحب چند دن کے بعد رہا ہو گئے، اور اس بچے کو جس کا نام ظفر تھا اس کو لیا اور اس کو ڈیرہ بگٹی لے گئے، اور اس کی پرورش بالکل اپنے بچوں کی طرح کی. اور نواب صاحب کی رہائی کے کچھ عرصہ بعد ہی پولیس مقابلے میں جو تھا وہ بدماش چراغ والی، اس کو مار دیا گیا. اور نواب صاحب نے اس کے بیٹے سے ساری زندگی جب تک وہ جوان نہیں ہوا وہ بات چھپائی، اور اپنے بچوں کی طرح ان کی جو ہے وہ پرورش کی. اچھا، جو ان کی محب وطن ہونے کی جو میری نظر میں ہر بندے میں خوبیاں خامیاں ہوتی ہیں، ایک مثال میں دیتا ہوں کہ 1958 میں وہ قومی اسمبلی کے ممبر بنے اور وزیر اعظم فیروز خان نون کی کابینہ میں شامل ہوئے، وفاقی وزیر بنے، اور ساتھ ساتھ وزارت داخلہ کا اہم قلمدان بھی ان کو سونپا گیا. اور اس دور میں انہوں نے جو گوادر کا ایریا ہے اس کو کوشش کر کے اس کا پیسے دے کر مسقط کو وہ حصہ پاکستان میں شامل کروایا. یعنی کہ گوادر جو ہے اس میں مین کاوش نواب اکبر بگٹی کی ہے، جو کہ پاکستان کے لیے اب سونے کی چڑیا ہے. وہ گوادر جو پورٹ ہے وہ نواب صاحب کی وجہ سے ہی پاکستان میں جو ہے وہ شامل ہوئی. اچھا جی، 1988 میں وہ ایم پی اے بنے، اور اس کے ایک سال بعد وہ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے طور پر بھی انہوں نے کام کیا. وزیر اعلیٰ بلوچستان بھی رہے، اس سے پہلے گورنر بلوچستان بھی وہ رہے. تو اس میں اب بہت سے لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ ان کو جو اپنے خاندان یا اپنے قبیلے کی جو سربراہی ہے وہ 12 سال کی عمر میں ہی مل گئی تھی. ان کے والد صاحب فوت ہو گئے تھے، نواب صاحب ابھی 12 سال کے تھے، اور وہ اپنے قبیلے کے 19ویں جو سردار ہیں وہ منتخب ہوئے تھے. اچھا، اب کچھ اہم لوگ جن کی ان کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی ہیں، ان میں ایک سہیل وڑائی صاحب ہیں جو پروگرام کرتے ہیں. پورا دن نواب صاحب کے ساتھ انہوں نے گزارا. ان کے اسی طرح کے ٹی وی پہ پروگرام ہے کہ ایک دن فلاں کے ساتھ، ایک دن فلاں کے ساتھ. اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ایک دن نواب اکبر بگٹی کے ساتھ سہیل وڑائی کا پروگرام ہے. سارا دن وہ نواب صاحب کے ساتھ رہے، ان کی مصروفیات اس میں دکھائیں. اگر آپ نواب صاحب کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یوٹیوب پہ جا کے آپ سرچ کر سکتے ہیں. اور انہوں نے بھی تعریف کی کہ میں نے بہت سے وزیر اعظم، بادشاہ، سیاستدان، فوجی، ہر ایک کے ساتھ ایک ایک دن گزارا ہے، لیکن جو عزت مجھے وہاں پہ ملی، جو نواب صاحب کا میں نے روب دبدبہ وہاں پہ دیکھا، اور سب سے بڑھ کر اتنے مہمان نواز تھے. جو میں نے کھانا نواب صاحب نے مجھے کھلایا وہ میں نے کسی کے گھر آج تک اس طرح کا لذیذ اور اتنا پرتکلف کھانا نہیں کھایا. بہت مشہور عالم دین ہے مولانا طارق جمیل صاحب، وہ بھی نواب صاحب سے ایک دفعہ ملاقات ہوئی، اور انہوں نے بھی تعریف کی کہ نواب صاحب کی شخصیت میں ایک سحر ہے، ایک جادو ہے، اور بہت اچھے وہ انسان ہیں. اچھا، اب ہوا یہ کہ ایک ڈاکٹر شازیہ تھیں، وہ سوئی کے مقام پر تعینات تھیں. تو ان کے ساتھ ریپ کا کیس ہوا، اور اخباری اطلاعات کے مطابق کوئی کیپٹن حماد نامی بندہ تھا، اس کی سربراہی میں 3 فوجیوں نے اس کے ساتھ ریپ کیا. وہاں سے پھر لڑائی شروع ہوئی بلوچستان میں، اور نواب صاحب کا یہ کہنا تھا کہ یہ ہمارے مہمان ہے، جو بچی آئی ہے، اگر ہم اس کی حفاظت نہیں کر سکتے یا اس کو انصاف نہیں دلا سکتے تو اپنی بیٹیوں کی حفاظت کس طرح کریں گے، اور ان کو انصاف ہم کس طرح دلائیں گے. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے پھر اس وجہ سے آپ کہہ لیں تعلقات خراب ہوئے، اور اپنے ساتھ وہ اپنے لوگوں کو لے کے پھر پہاڑوں میں چلے گئے. اور اس وقت کے جو صدر مشرف ہیں، انہوں نے ایک دفعہ ٹی وی پہ آ کے کہا تھا کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کہاں سے کوئی راکٹ آیا اور یہ فارغ ہو جائیں گے. تو اس کے چند دن کے بعد ایک دھماکہ ہوا، اور اس میں یہ بتایا گیا کہ نواب صاحب وفات پا چکے ہیں. اس کے بعد 4-5 دن کے بعد پھر ان کی ڈیڈ باڈی پہاڑ سے نکالی گئی، اور ان کا جو جسد خاکی ہے
اس کے اوپر 2 تالے لگائے گئے اس باکس میں، اور ان کے گھر والوں کو دینے کی بجائے ان کی تدفین کر دی گئی۔ ان کی وفات کے بعد ان کا وہی بیٹا جن کو انہوں نے شہر بدر کیا تھا، تو وہ بیٹا پھر واپس جو طلال تھا وہ آ گیا ڈیرہ بگٹی، اور اس نے پہلے 1 ارب روپیہ جو ہے اس کے سر کی قیمت، پرویز مشرف کے سر کی قیمت رکھی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے 2 ارب کر دی تھی کہ جو اس کو مارے گا میں اس کو 2 ارب روپیہ دوں گا۔ لیکن اللہ کی کرنی یہ ہے کہ پچھلے سال بیرون ملک چلے گئے تھے پرویز مشرف صاحب، اور پچھلے سال کسی بیماری میں مبتلا ہو کر وہ اللہ کے پاس چلے گئے۔ اچھا، ان کے بعد آج کل ان کا جو قبیلے کی سربراہی ہے ان کے پوتے شاہ زین بگٹی کے پاس ہے۔ پچھلے الیکشن میں وہ MNA منتخب ہوئے، اور 3 سال تک عمران خان کے ساتھ ان کی جماعت کا الحاق رہا، ان کا ساتھ دیتے رہے۔ جب عمران خان کی حکومت گئی ہے تو اس کے بعد وہ کابینہ میں بطور وفاقی وزیر، نارکوٹکس کا وزیر، جو وفاقی وزیر کے طور پر وہ کابینہ میں کام کرتے رہے شہباز شریف کے ساتھ۔ تو ناظرین، یہ ساری ڈیٹیل ہے اس میں آپ نے مجھے کومنٹس میں اب بتانا ہے کہ آیا وہ واقعی غدار تھے یا وہ محب وطن تھے۔ تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں، معلومات میں لوگوں کے اضافہ بھی ہو، اور اگر کہیں پر میں نے کوئی غلطی کی ہے تو کومنٹس میں میری تصحیح بھی اس میں کریں، اور ویڈیو کو شیئر لازمی کریں، اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔